کوئی ایسی بات ہم نے کہی نہیں ہے. آپ لوگ بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے، بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے. جو کہا جا رہا ہے وہ کر لیجئے. بیٹھ جائیے آپ لوگ. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی آپ لوگ بیٹھیے. اس کی آپ نے اعتراض کیا ہے نا، اس کا جواب یہی دیں گے نا. چلا کیوں رہے ہو؟ جواب دیں گے نا. جواب. ایک منٹ، سنو تو صحیح. سنو گے کہ نہیں کچھ؟ یا ایک موڈ بنا کے آئے ہو چلا نہیں ہے؟ موڈ بنا کے آئے ہو کہ چلا نہیں ہے؟ ایک آدمی نے آ کے اپنی بات کہہ دی نا، اس کا جواب یہی دیں گے نا. اگر کوئی جملہ ایسا نکلا ہے جس پر آپ کو لگا تو اس کی ابھی وضاحت یہ خود ہی کر دیں گے نا، یا رجوع کر لیں گے اس جملے سے. ارے آپ زیادہ قابل نہ بنیے، ابھی بیٹھیے تو صحیح، جواب تو آنے دو. بیٹھو آرام سے. چلو بیٹھو، چلو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ سب لوگ. دیکھو بیٹھ جائیے، اب خاموش ہو جائیے. کہہ رہا ہوں نا بیٹھنے کے لیے. بہت زیادہ عزت تمہیں احترام ہے، یہی احترام دکھلا رہے ہو. بیٹھ جاؤ، بیٹھو، بیٹھ جائیے. اب میٹنگ کر لو، ساری میٹنگیں اسی وقت کرنا، اور کوئی ٹائم نہیں ملے گا. بیٹھو. دیکھو ایسا ہے، بات اگر کسی جملے سے یا کسی مجھ سے جو ہے کوئی بات اگر آدمی کہہ رہا ہے تو کہنے والے سے آ کے بات پوچھی جائے اور وہ جواب دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی کبھی کہیں رہ جاتی ہے تو میں تو آخر میں ہوں نا، میں بھی بیٹھا جو چیز سن رہا ہوں اس کی وضاحت کر دوں گا. دیکھو ابھی بھی میں اس جملے کی وضاحت کر دیتا ہوں. واقعی وہ صحابی ہی نہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے تلوار اٹھائے. بیٹھ جائیے، بیٹھو. پہلے پورا جملہ سنو، بدتمیزی مت کریے. یہ اکھاڑا نہیں ہے، بات کو کلیئر کرنے دیجیے. ٹھیک ہے؟ اگر نیت بہتر نہیں ہے، اگر نیت بہتر نہیں ہے، کیونکہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ کسی بھی صحابی رسول کی نیت میں کبھی کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ ہمارے آقا کا صحبت یافتہ ہے. اگر ہم صحابی رسول کی نیتوں پر شک کرنے لگیں گے تو یہ شک اس صحابی پر نہیں، خود اپنے آقا کی تعلیم پر ہوگا. اور جو اپنے آقا کی تعلیم پر شک و شبہ کرے، نہ اس نے قرآن کو سمجھا ہے، نہ اس نے اسلام کو سمجھا ہے. پاسبل ہی نہیں. زیادہ قابل مت بنا کرو، آ کے اعتراض کیا کرو. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو جملے نہیں پکڑے جاتے. تقریروں کے اندر اکثر آدمی جو بول رہا ہے کبھی کبھی زبان سے وہ بات نکل جاتی وہ کہنا نہیں چاہ رہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس جملے کو میں نے خود گرفت کیا تھا، لیکن خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ آخر میں آؤں گا میں وضاحت کر دوں گا، اس بات کو کلیئر کر دوں گا کہ یہ بات کو کہنے کے پیچھے جو کہ منشا میں سمجھ رہا ہوں. منشا کیا ہے؟ بات صحابیت کی ہے نا، وہ صحابی واقعی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، جو نبی کی معیت میں ہیں، جو نبی کے فالوورز ہیں، جو نبی کو فالو کرنے والے ہیں، ان کا قرب رکھنے والے ہیں، جو ان کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں. قرآن پاک فرما رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟
غیروں کے لیے سخت ہے، غیروں کے لیے سخت ہے، وَرُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، موقف کا فرق ہوتا ہے، نیت کا فرق ہوتا ہے۔ جب وہ کفار سے لڑے تو بھی اپنی طبیعت کے لیے نہیں، طبیعت کے لیے نہیں۔ مولا علی مشکل کشا نے پہلوان کو مکہ کے جو 1000 جوانوں کا پر بھاری ہوتا تھا، جس کے سامنے 1000 نوجوان بھی آنے سے گھبراتے تھے، جب وہ سامنے آیا مولا علی کے، آپ نے پکڑا اور اٹھا کے پٹخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ کافر ہے، کافر ہے، اٹھایا اور پٹکا اور پٹخ دیا۔ پٹخ دینے کے بعد اس نے کیا کیا؟ گستاخی کی۔ میرے آقا مولائے کائنات کے چہرے اقدس پر اس نے گستاخانہ انداز میں تھوک دیا۔ ادھر تھوکنا تھا، مولا علی نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے سینے سے ہٹ گئے اور کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیرت میں ہیں، صحابہ کی بھی حیرت جماعت میں، جماعت جو ہے وہ حیرت زدہ ہے، اور کفارہ نے مکہ بھی جو لڑنے آئے تھے وہ بھی حیرت کہ یہ پہلوان جو کسی کے قابو میں نہیں آتا، اس نوجوان نے قابو میں لے لیا، اٹھا کے پٹخ دیا، اور چاہتا تو قتل کر دیتا لیکن چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب مولا سے پوچھا گیا کہ اے علی قتل کیوں نہیں کیا، تو مولا نے فرمایا میں کوئی قاتل نہیں ہوں، میں کوئی قاتل نہیں ہوں، میں جب تلوار چلاتا ہوں تو صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے میں چلاتا ہوں، صرف رب کی رضا کے لیے۔ نیت واضح ہو گئی۔ اگر اس وقت میں قتل کر دیتا تو ممکن ہے مجھ پر لوگ انگلیاں اٹھا دیتے کہ اس وقت علی نے جو قتل کیا غصے میں کیا ہے، کیونکہ اس نے یہ گستاخی کی ہے، اس گستاخی پہ غصہ آنے کی بنیاد پر قتل کر دیا، یعنی نفس نیت بدل گئی نفس کے کہنے پر۔ تو صحابہ کی وہ جماعت ہے جس نے اپنے نفس کی بنیاد پر کوئی کام ہی نہیں کیا، وہی کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقبول تھا، جو اس کی رضا کا باعث تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث تھا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جب رضا الہی کے لیے قدم اٹھا تو کہیں نہ کہیں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، جس بنیاد پر ابھی موڈ بنا ہوا تھا، یہ موڈ بنا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، موڈ بنا تھا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے ایسی خطا کو خطائے اجتہادی کہا گیا، سمجھنے میں غلطی، فیصلہ لینے میں غلطی، تو اس سے جو ہے صحابیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں نفس نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحابی ہی نہیں جو اپنے نفس کی بنیاد پر تلوار اٹھائے، وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے نفس کی بنیاد پر تلوار اٹھائے۔ اب کسی کو اعتراض ہے؟ اب کسی کو اعتراض ہے؟ زبان اب بحث مت کریے نا، بحث میں آپ نے اعتراض کر دیا اتنا ہی کافی تھا، اسی کی وضاحت کرا دیتا، لیکن یہ جو انداز اختیار کیا ہے اس کی وضاحت آپ کیا کریں گے؟ احساس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے اس بات کو ہم نہیں سمجھ پائے، اس کی وضاحت کر دی، ایک آدمی کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انداز اختیار کیا اس لیے کیا وضاحت کریں گے؟ اس کی کیا وضاحت کریں گے؟ نہیں کر سکتے آپ، اس کی آپ وضاحت نہیں کر پائیں گے۔ نیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، نیت ہی پر سب کچھ ہے۔ کس نیت سے؟ سمجھنے کی نیت سے جواب دے دیا، کٹ حجتی کی نیت سے ہے تو پوری زندگی جواب دوں گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، پوری زندگی جواب دوں گا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے، آپس میں محبت والا ہونا چاہیے۔ اگر سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے تو بھی محبت ہی سے پوچھ لو بھائی، چڑھ کر پوچھنے سے، محبت سے پوچھنے میں سوال تو آ ہی جائے گا، جواب بھی مل جائے گا۔ نیت اگر فرق ہو جائے تو سوال پوچھنے کا انداز بھی بدل سکتا ہے، اپنے اظہار کا جو جذبات ہیں اس کے اظہار کا بھی انداز بدل سکتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نیت،
اور اسی نیت کو ہی اکابرین اہل سنت نے ہمیشہ سامنے رکھا، کبھی شک نہیں کیا، کبھی کوئی شبہ نہیں کیا، اور اسی نیت ہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہی تمام فیصلے اہل سنت تک آئے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے آج ہم سوال کرتے ہیں، میں خود سوال کرتا ہوں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے 3 بار کہہ دیا علی علی علی، کچھ لوگوں کے چہرے پر شکن آ جاتی ہے۔ اگر 10 جگہ پر ایک وقت الگ الگ گاؤں میں ایک ہی دورے کے اندر ذکر اہل بیت کی محفل سج جائے، چہرے پہ شکن آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ شجرہ چیک کرو کہیں رافضی تو نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اہل سنت ہے، اور کان کھول کر سن لو اور ذہن میں بسا لو، رافضی ہم اسے کہتے ہیں جو رفض کرتا ہے۔ رفض سمجھ لو، اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو واقعی بہت چیزوں کو نہیں جانتے، لیکن بیچارے کیا کریں، انہیں جذباتی بنا دیا جاتا ہے۔ رفض کون ہے؟ یعنی بہتان ترازی کرنا، کہنا، جھوٹ بولنا، جو نہیں ہے وہ بتا۔ رفض۔ اب آپ آئیے، قرآن صرف 2 جماعت کو بے گناہ کہتا ہے، معصوم کہتا ہے۔ قرآن صرف 2 جماعت، پہلا انبیاء کی جماعت، یہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، اور دوسری جماعت کون ہے؟ ملائکہ کی، یہ معصوم ہے، یہ بے گناہ ہے، معصوم ہے قرآن کے اکارڈنگ۔ جسے کبھی آپ نے علماء کے منہ سے سنا ہوگا تو اکثر ہی کہتے ہیں نص سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے۔ تو یہ والی نص سمجھنا چاہیے، جس میں ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی ہو جائے، لیکن کون والی نص سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے نا، آرٹیریل یا وینس سسٹم سے نہیں، قرآن سے ثابت۔ ہاں قرآن میں واضح حکم ہو، آیت کریمہ صاحب نے پیش کی واضح تھے تو یہ کہتا نص سے ثابت، چپ ہو گیا، اب نہیں کچھ بول سکتا۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھیں گے تو نص سے ثابت ہے، تو صرف 2 جماعت، وہ کون ہے؟ انبیاء اور فرشتے، ملائکہ، ہے نا۔ اب اگر کسی تیسرے کے لیے کوئی عقیدہ رکھے تو یہ رفض ہے۔ کیا ہے یہ؟ آپ بتائیں کیا ہے یہ؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ 2 ہے صرف جن کا قرآن سے ثابت ہے، صرف 2 جماعت۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 ملائکہ۔ اب دنیا میں کوئی دوسرا معصوم نہیں، تیسرا نہیں ہے۔ اب اگر کسی تیسرے کے لیے کوئی عقیدہ رکھے معصوم تو رفض ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنہیں آج عام زبانوں میں جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، جبکہ شیعہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بڑا اچھا لفظ دوسرے کو غلط لوگوں کو دے دیا، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ رافضی ہے۔ ہمارے اکابرین نے انہیں رافضی کہا ہے، جو رفض کرے، آپ سمجھے؟ تو اہل بیت کو انہوں نے معصوم کہا، عقیدہ یہ بنایا کہ وہ بے گناہ ہے، معصوم ہے۔ قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ، قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ۔ اب چاہے جتنا نعرہ لگاؤ کہ ہم محبت میں کہہ رہے ہیں، ہم سنیں گے نہیں، آپ سمجھے نا؟ وہ محبت کیسی یار جس میں قرآن کے خلاف چلے جاؤ، وہ کیسے محبت ہو سکتی؟ کہ قرآن کے خلاف جاؤ تو ہم محبت، ہمیں جن سے دعویٰ کر رہے وہی کوٹیں گے پکڑ کے، آپ سمجھ رہے نا؟ تو انہوں نے اہل بیت کو معصوم جانا، ہم نے انہیں رافضی کہا، ہم نے انہیں کیا کہا؟ رافضی۔ اب دوست جرم تو ہے یہ، اب اگر یہی جرم کوئی دوسرا کرے، اگر یہی جرم کوئی دوسرا کرے، کسی صحابہ کو معصوم مان لے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ معصوم ہیں تو انہیں کیا کہیں؟ اصول تو ایک ہی ہونا چاہیے، اور قرآن نے اصول دے دیا کہ 2 ہیں،
मासूम कोई नहीं। तो अगर अहले बैत को मासूम कहने वालों को हमारे अकाबरीन ने राबजी कहा है, तो सहाबा की जमात को मासूम मानने वाला या कहने वाला उसको क्या कहेंगे, ये फैसला होना चाहिए। क्योंकि न सहाबा मासूम हैं, न अहले बैत मासूम हैं, और हम अहले सुन्नत यही अकीदा रखते हैं कि हमारे नजदीक सिर्फ अंबिया मासूम है, मलाइका मासूम है, ना अहले बैत मासूम है और ना ही सहाबा मासूम है। हमारे नजदीक इसलिए हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, गढ़ते नहीं हैं, वही करते हैं जो हमारे रब की रजा है, जो उसके रसूल की रजा है। हाँ, मेरे आका ने कह दिया होता कि मेरे घर वाले मासूम हैं, अरे दुनिया चाहे जितना मुखालफत करती, मनवा लेती तो जानता। मेरे सहाबा मासूम हैं, लाख लोग इख्तिलाफ करते, ये सैयद मोहम्मद अशरफ अकेला ही रहता पर यही कहता कि मासूम है, मासूम है, मासूम है। पर नबी ने कहा होता था, जब कहा ही नहीं तो फिर जो कहे मैं एक तो हुआ राबजी, दूसरे को क्या कहेंगे, ये तो सवाल है। तो दूसरे का डिफेंस, पहला राबजी दूसरा डिफेंस, दोनों को कहो भाई। तो बरादरान मिला देखो, बिना उसके जो है जरा सा बात समझने में सब्र होना चाहिए। तकरीरों में अक्सर जबान से कहा कि कोई बात कहने का, कुछ कहना चाह रहा है जबान से कुछ, फिर भी इख्तियार है उलमा कि या तो खामोशी से आके बता दे, उसकी वजाहत बोलने वाला खुद ही कर दे, या बाद वाले को बता दिया जाए तो पीछे आ रहा, और पीछे तो मैं आ ही रहा था, यही काम मैं बाद में कर देता। अब मेरा सवाल यह है, कितनी इज्जत मुझको दी, कितनी इज्जत दे दी। क्या नबी ने दिलजोई नहीं किया है? क्या नबी ने अपने घर वालों की रियायत नहीं की है? अरे सुनो, मोहब्बत का दावा मत करो, मोहब्बत करो, दावा मत करो, मोहब्बत करो। मोहब्बत करो अल्लाह से, मोहब्बत करो नबी से। और ये कह देने से काफी नहीं है कि हजरत आपसे नहीं फला से है, मुझसे भी है। अभी तो आजकल ये हो रहा है कि अशरफ मियां को ना बुलाओ, चाहे जिसको बुला लो, ये भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज से ना वाकिफ हूं, मैं वाकिफ हूं, लेकिन मैं कहता नहीं इसलिए नहीं कहता कि ये मेरा काम नहीं है। नफरतों को फैलाना ये मेरा काम नहीं है। मैं तो बस इतना, मैं तो सरकार गरीब नवाज के नारे को घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं। नबी के घर वाले का, जो मेरा सुल्तान है, जो मेरा आका है, जो मेरा मुर्शिद है, जो मेरा मखदूम है, जो मेरा राजा है, मेरा महाराजा है, हम सब उसकी प्रजा हैं, यानी मेरा ख्वाजा है। मेरे ख्वाजा का वो पैगाम कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है। ये तो सिर्फ बात पे कह दिया, लेकिन दोस्त मुझे भी तुमसे कोई इख्तलाफ नहीं, क्योंकि मैं उस घर का हूं जहां पर हमें यह बताया ही नहीं गया कि तुम किसी से नाराज हो और किसी से नफरत करो, नहीं कर सकते। मेरे घर को जानो, हज़रत इमाम सज्जाद दावत किया, लोग आ गए, खा रहे। एक शख्स बार बार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उन्हीं को ही इमाम सज्जाद कहते हैं, ये भी सुन लो, चूंकि सुना ही नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जानो, ठीक है। और ये सब सुनना ये रिफ्ज नहीं है, यही सुन्नियत है। सुनो सुनो, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दावत की, लोग आए, खा रहे हैं। एक शख्स है जो बार बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे को देखता है, बार बार देखता है, लेकिन जब आप उसके करीब जाते, जब उसकी जरूरत होती, थाली के अंदर जब खाने का जो सामान कम होने लगता या खत्म होने लगता, तो आप उसके करीब जाते, और जब आप उसके करीब जाने लगते तो चेहरे की जानिब वो शख्स देखता रहेगा,
لیکن جب آپ قریب پہنچتے تو چہرہ موڑ لیتے اور سامان رکھ دیتے، اس کے چہرے کی طرف نہیں دیتے، چہرے کو موڑ کر اس کو دے دیتے. اسی طرح سے چلتا رہا، وہ دیکھتا رہا، لیکن آخر کار برداشت نہ ہوا. اور جب برداشت نہ ہوا تو اس نے پوچھ لیا، اے میرے امام، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا خوب اچھی طرح سے پہچانا، میں تجھے خوب اچھی طرح سے پہچانتا ہوں. ارے تو وہی ہے نا کہ جب ہمیں کربلا کے میدان میں اسیر بنایا گیا، ہمارے ہاتھوں کو باندھا گیا، ہمارے گھروں کی عورتیں جب گھسیٹی گئی، تو وہی ہے نا جس نے ہمارے گھر کی عورتوں کے سروں سے چادر کھینچ لی تھی. تو وہی ہے نا جس نے ہمارے قافلے کے اوپر پتھر بازی کی تھی. تو وہی ہے نا جس نے ہمارے خیموں میں آگ لگائی تھی. میں خوب پہچانتا ہوں، میں خوب پہچانتا ہوں، میں خوب پہچانتا ہوں. حیرت زدہ ہے، حیرت زدہ ہے کہ میرے امام آپ ناراض ہیں. چہرہ موڑ رہے کہ نہیں، میں چہرہ ناراضگی کی بنیاد پر نہیں موڑ رہا، چہرہ اس لیے موڑ رہا ہوں کہ کہیں تو شرمندہ نہ ہو جائے کہ میں تجھے دیکھوں. یہ نبی کے گھر والے رول ماڈل ہیں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے. رحماء بینہم، آپس میں محبت سے رہتے ہیں، خطاؤں کو، غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ماحول اچھے سے اچھا بنے. علی 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 پتا کرو، کیا پتا کرو گے؟ کیوں پتا کرو؟ کیا پتا کرو گے؟ کیا کرو گے پتا کرو؟ وہ ایسا ہے نا کہ اشرف میاں جو ہیں زیادہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور علی علی کرتے ہیں، تو کیا پریشانی ہے؟ کان میں بولے صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. اچھا، ایسی کنفوسی کرنے والوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نزدیک حضرت علی کیا ہے؟ تمہارے نزدیک حضرت علی کیا ہے؟ ارے یاد نکال، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اے علی، اے علی، تم سے بغض و عناد کوئی نہیں رکھ سکتا سوائے منافق کے. یار بچاؤ بچاؤ. وہ محبت ہے جس کا تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. ہمیں ایسی محبت کرو، ایسے سے محبت کرو. پریشان کیوں ہو؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اہل سنت ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں. صدیق اعظم کا ذکر ہو تڑپ کر سنو، یہی محبت ہے، یہی محبت ہے. کیونکہ مرکز تو نبی ہیں، مرکز تو نبی ہیں، اور صدیق اعظم پسند نبی کی. تو اس پسند کا اگر ذکر ہو ہمیں تکلیف کاہے کا مسلمان بھائی؟ چل ہٹ ہوا آنے دے، نہیں ضرورت ہے اس کو. فاروق اعظم کا ذکر ہو مزہ نہ آئے، اپنے ایمان کو چیک کرو، گڑبڑ ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی کا ذکر ہو، مولا کائنات کا ذکر ہو، بلال حبشی کا ذکر ہو، طلحہ و زبیر کا ذکر ہو، کسی بھی صحابی رسول کا ذکر ہو، مزہ نہ آوے تو چیک کرو ایمان. یار اپنے آقا کی پسند پر شک شبہ کیوں کرتے ہو؟ مت کرو، مت کرو دوست. لیکن اگر میں علی کے نام زیادہ لے لوں تو شیعہ بنا دیں گے. یہ کون سا فتویٰ ہے بھائی؟ یہ کون سا پیمانہ بنایا ہے؟ رافضی وہ ایک الگ عقیدہ ہے، وہ صحابہ کو اخلاف لعنتان کرتے ہیں. ہم سنی ہیں، ہر صحابی رسول کی عزت کرتے اور احترام کرتے. اچھا بتا دوں، ہمیں وہ اہل بیت سے محبت بھی نہیں کرتے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، محبت بھی نہیں کرتے. آپ سمجھو. اور یہ جملہ، یہ بات میری بڑے غور سے سنو. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے دکھاوا. ہے نا؟ یہ بہت غور سے سننا. ایک محبت ایک کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے کیا؟ دکھاوا.
دکھاوا، دکھاوا ہمارے یہاں پورب میں کہتے ہیں دکھاوا مطلب شو کر، شو بیس۔ اس جملے کے ساتھ سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، حقیقت میں محبت ہے یا دکھاوا؟ محاسبہ خود کرے، چونکہ انسان اپنا جج خود بہت بہترین ہے، ٹھیک ہے نا، اور خود جج کر لے میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط۔ آپ سمجھ گئے؟ دکھاوا جیسے میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ میرے جد کریم کا نام لے لے کر، میرے جد کریم نام لے لے کر پیٹ ڈالا، چھری لے لیا، چاقو لے لیا، مت ڈالا، میرے جد کریم کا ہی نام لے رہا، نام لے لے کے پیٹا، جسم کو زخمی کر لیا نام لے کر، اور اسی کا نام، جس کا نام لے کر جسم پیٹ رہے ہیں، اسی کا خون میری رگوں میں، اسی کا خون میری رگوں میں، کوئی اثر نہ ہوا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ محبت کا دعویٰ اتنا، ارے محبت سیکھنا ہے سنیوں سے سیکھو، یہ کرتے ہیں حسنینیوں سے محبت، چاہے امام حسن کی اولاد ہو یا امام حسین کی اولاد ہو، سنیوں سے پوچھو ان سے محبت کیسے کی جائے۔ صحیح معنوں میں سنی محبت کرتا ہے، اسے یہ پتہ لگ جائے کہ آل رسول، سنی کو صرف نہیں پتہ لگنا ہے آل رسول ہے، تو یہ بھی نہیں پوچھتا کہ امام حسن کے ہیں کہ امام حسین کے، ہمیں یہ بھی نہیں پوچھتا، اور نہ ہی تحقیق کرتا ہے، نہ ہی تحقیق کرتا ہے۔ اگر کوئی خرافاتی کان میں جا کے کہے پھس پھس آئے، ہمیں پتہ کر لو ہے کہ نہیں، تو دو چار لوگ گروپ بندی میں بھلے پھنس جائیں، دو چار، اس سے زیادہ اب تک تعداد نہیں بن پائی، ہر جگہ یہی دو چار بس، اس سے زیادہ نہیں ہوتے جو کنفوسیاں چلاتے ہیں، آپ سمجھے؟ عام طور پر ماس میں وہ یہ بھی نہیں پوچھتا کہ امام حسن کے ہیں یا امام حسین کے ہیں یا نہیں ہیں، وہ سیدھا سیدھا دست بوسی کرتا ہے اور فوراً ہی دعوت دیتا ہے، حضور میرے گھر چلے، میرے گھر چلے، قدم رکھ دے، دعا کر دے، گھر لے جاتا ہے تو اپنے گھر کے اس حصے میں لے جاتا ہے جو سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے، وہ سب سے اچھی چادر بچھاتا ہے جو اس کے گھر میں سب سے اچھی ہوتی ہے، اور جب دسترخوان بچھاتا ہے تو وہ دسترخوان بچھاتا ہے جو اچھے سے اچھا اس کی حیثیت کے مطابق وہ بچھا سکتا تھا، وہ یہ کرتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے تحقیق کرنے کا اس کی ضرورت نہیں، یہ ذمہ داری ان کی ہے، صحیح بولے یا جھوٹ بولے وہ جانے، پر میرا رب میری نیتوں کے مطابق مجھے اجر دے دے گا، اور میں اس اجر سے اپنے آپ کو خالی نہیں رہنے دینا چاہتا۔ مجھے موقع ملا ہے، مجھے موقع ملا ہے، اور جب موقع مل گیا تو اسے میں چھوڑوں گا نہیں، میں اپنی نیتوں کے مطابق اپنے رب سے پا جاؤں گا۔ میں نے تو آل رسول کی عزت کی ہے، میں نے تو آل رسول کا احترام کیا ہے، میں نے تو آل رسول سے محبت کی ہے، یہ میرا کام ہے۔ اب آ جاؤ، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بیٹھ جائیں بھیا، بہت دیر ہو گئی، چلو